پھر سے میرا اور بلال کا السلام علیکم. اور میں ساجد حسین ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا اسپیشل پروگرام آپ کی خدمت میں لائے ہیں. ہمارا ہے رمضان میں آپ لائیو کال کریں, علماء اکرام سے سوال کریں, اور ہم نے بھی ایک سوال اسکرین پر آپ کے لیے رکھا ہے. اس کا آپ صحیح جواب دیں تو ہم آپ کو آپ کے گھر پر آپ کا انعام ڈیلیور کر دیں گے, آپ کا گفٹ ہیمپر ڈیلیور کر دیں گے 3 سے 6 کاروباری دنوں میں. واٹس ایپ نمبر پر آپ ایڈریس بھی بھیج سکتے ہیں ہمیں, اور پی ٹی سی ایل کا نمبر بھی چل رہا ہوگا, آپ اس پہ لائیو کال کریں. 3 مکاتب فکر, 2 مکاتب فکر, 4 مکاتب فکر آتے رہیں گے یہاں پہ, آپ کے سوال و جواب دیتے رہیں گے. تعارف پر آتے چلوں, میرے ساتھ موجود ہیں, آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اہل سنت کی آپ جان ہیں, مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سر سیالوی صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ان کے ساتھ ایک اور معتبر نام, آپ کا تعلق بھی اہل سنت والجماعت سے ہے, آپ بھی اسلامک اسکالر کے ساتھ ساتھ بہت وسیع نالج رکھتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے, مولانا خواجہ آفتاب صاحب. بہت شکریہ سر آفتاب بھائی, آپ نے ٹائم دیا. ان کے ساتھ ایک اور جید عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا تشیع مکتب ہے, علامہ قمبر علی نقوی صاحب نے بھی جوائن. بہت شکریہ سر نقوی صاحب, آپ نے بھی ٹائم دیا. اور آغاز کرتے ہیں سر, آج پہلا روزہ سب نے رکھا, بہت ساری کروڑوں لاکھوں کروڑوں بچوں نے روزہ کشائیاں بھی ہوئیں, بہت سارے بچوں کا پہلا روزہ بھی تھا. روزہ کتنا اہم ہے, روزہ روح کی غذا ہے. اور پھر ہماری کوشش ہوگی کہ چونکہ ہم روز لائیو ہوں گے تو 30 دن ہی ہم امت مسلمہ کو جوڑنے کی بات کریں. جہاں جہاں پر ہمارے کوئی شرعی اختلاف ہیں ہم ان کو پس پردہ رکھیں. وہ کہتے ہیں نا کیسے ہمیں ایک ہونا ہے, ایک مٹھی کیسے ہو, جو چھوٹے موٹے اگر اختلاف ہیں ان کو دور کیسے کریں, اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے کہ امت مسلمہ کو جوڑنے کے لیے بہت سارے پلیٹ فارمز تو موجود ہیں, لیکن کیا وہ صحیح کام کر رہے ہیں, ان کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ عوام تک جاتا ہے, یا کہ سب خانہ پوری ہے. آغاز کرتے ہیں. نقوی صاحب, پہلا روزہ کیا پہلے عشرے کے لیے احکامات ہیں, اور پہلے روزے پہ میں چاہوں گا روشنی ڈالیں, اور امت مسلمہ کو کیسے جوڑیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آپ نے بھرپور آغاز کیا آج کی گفتگو کا. ماہ رمضان کا آج پہلا روز ہے, اور یہ صرف آج ایک مہینے کا آغاز نہیں بلکہ ایک سال کا آغاز ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. سال ہے اصلاح و تربیت کا. ہم نگاہ کرتے ہیں تو ہماری نگاہوں میں مختلف انواع و اقسام کے سال آتے ہیں. کوئی قمری سال ہوتا ہے, کوئی شمسی سال ہوتا ہے, کوئی بکرمی سال ہوتا ہے, ہندی سال ہوتا ہے, شمسی سال ہوتا ہے, عیسوی سال ہوتا ہے. اسی طرح ایک اصلاح و تربیت کا سال ہے کہ جس کا آج سے آغاز ہو رہا ہے. فرق اتنا ہے کہ جو قمری سال ہے اس کا آغاز ماہ محرم سے ہے, جو شمسی سال ہے اس کا آغاز ماہ فروردین سے ہے, جو عیسوی سال ہے اس کا آغاز ماہ جنوری سے ہے, جو بکرمی سال ہے اس کا آغاز ماہ ویساکھ سے ہے, اور جو اصلاح و تربیت کا سال ہے اس کا آغاز ماہ رمضان سے ہے. آج اس پورے سال کے پورے عشرے کے پہلے عشرے کے پہلا دن ہے. الحمدللہ اس بابرکت ساعتوں میں ہم یہاں موجود ہیں, آغاز کر رہے ہیں. ماہ رمضان ماہ مہلت بھی ہے, ماہ فرصت بھی ہے. یہ خداوند عالم کا وہ انعام ہے کہ جس نے ہمیں درگاہ باب الہی پر لا کر کھڑا کیا ہے. ہمیں اس فرصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اور یہ فرصت ہے جو باب رحمت پر ہمیں پہنچا رہی ہے. ہمیں اس فرصت میں اپنے قوت ارادی کو مزید مضبوط کرتے ہوئے عبادات کی جانب قدم بڑھانا چاہیے, اخلاق کے زیور سے آراستہ ہونا چاہیے, اور ہمیں ایک دوسرے سے محبت و رواداری سے پیش آنا چاہیے. کہ ماہ رمضان صرف بھوکے رہنے کا درس نہیں دے رہا بلکہ ہمیں تربیت دے رہا ہے, ہمیں سکھا رہا ہے کہ اگر ہم صرف حکم الہی کے تحت اپنے جائز چیزوں سے بھی پرہیز کر سکتے ہیں, یعنی یہ ایام وہ ہیں کہ جس میں ہم کھانا عمومی ایام میں جائز ہے, پینا جائز ہے, قربت زوجین جائز ہے, مگر ماہ رمضان وہ ہے کہ حکم الہی کے تحت ہم ان سب چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. اب یہ پیغام ہمیں اس طرح سے مل رہا ہے کہ جب ہم حکم الہی کے تحت جائز چیزوں سے کنارہ کش ہو سکتے ہیں تو پورے سال میں ہم ناجائز چیزوں سے بھی با اختیار طور پر اپنے دامن کو بچا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی جبر ہو گئے
परेशानी हो, कोई इजबार हो, अपने इख्तियार से हम महफूज रह सकते हैं। ठीक। आगे आपका नुक्ता नज़र सियालवी साहब, मैं चाहूँगा आप भी कैटेगोरिकली रोशनी डालें, तो फिर हम मैक्सिमम मौज़ूआत को ज़ेर बहस ला सकें, उन पर हम रोशनी डाल सकें ताकि उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह भी हो। हामिदुन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सबसे पहले मोहतरम साजिद हुसैन साहब, आपका शुक्रिया। आपने हमारा है रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर हमें अपने साथ शामिल किया, और वीनस टीवी के लिए और आपकी पूरी टीम के लिए मैं दुआगो हूँ, और मेरी नेक ख्वाहिशात हैं कि जिस जज्बा और जिस खैर और जिस मोहब्बत के साथ आप तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को एक प्लेटफार्म पर लेकर चलते हैं, अल्लाह ताला आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि उस बारी ताला की मेहरबानी से हमने अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर माह रमज़ान मुबारक की बहारों का इस्तकबाल किया, और आज पहला रोज़ा रखने की सआदत हासिल की। यकीनन ख़वातीन व हज़रात, बच्चे और बच्चियाँ माह रमज़ान मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात अपने दामन में समेटने की सआदत हासिल कर रहे हैं, और तमाम आलम इस्लाम को मैं माह रमज़ान मुबारक की वीनस टीवी से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और यकीनन माह रमज़ान ये वो अज़ीम शान महीना है कि इसकी आमद से पहले ही अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को मुखातिब करके इरशाद फरमाते, या अय्युहन्नास, ए लोगो, क़द अज़ल्लकुम, तुम पर साया फिगन होने वाला है, शाहरुन अज़ीमुन, अज़मत वाला महीना, सुभान अल्लाह, शाहरुन मुबारकुन, मुबारक महीना। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं साजिद हुसैन साहब कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के जमे गफ़ीर के अंदर ये बात इरशाद फरमाएं कि अज़मत वाला महीना साया फिगन होने वाला है, मुबारक महीना साया फिगन होने वाला है, तो अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इस महीने की कितनी बड़ी अहमियत होगी। और फिर इस बात पर भी हमें गौर करना चाहिए कि रमज़ान का जो मतलब है, इसका मतलब ही है जल जाना, यानी आप इस्लामी एतबार से अगरचे साल के पूरे दिनों का शुमार करें तो 360 दिन बनते हैं, और रमज़ान मुबारक का जब महीना आता है तो 330 दिन के गुनाहों को अल्लाह करीम रमज़ान की बरकत से मिटाकर ख़त्म फरमा देता है। और फरमाया कि जब रमज़ान की आखिरी तारीख होती है, यानी पूरा महीना रोज़ेदार रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, तो रमज़ान की आखिरी तारीख में उन्हें तमाम तर गुनाहों से इस तरह पाक और साफ़ कर दिया जाता है, उनकी कैफियत ये होती है कि जैसे कि माँ के पेट से वो अभी पैदा हुए हैं। और फिर ये जो रोज़ा है ये यकीनन खालिसतन अल्लाह के लिए है, और इसलिए अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है, फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, इसकी जज़ा बराह रास्त मैं अपने बंदे को खुद अता फरमाता हूँ। और एक रिवायत के अंदर है कि वह आना अजज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद ही हूँ। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि दरमियान में कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, वो बारी ताला ये फरमा रहा है कि रोज़ा मेरे लिए है और बराह रास्त इसकी जज़ा मैं खुद अता फरमाता हूँ। और फिर हुज़ूर सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान, आप फरमाते हैं कि अगरचे कोई माह रमज़ानुल मुबारक का ये फ़र्ज़ है रोज़ा हम पर मुसलमानों पर, रमज़ान का एक रोज़ा अगरचे जानबूझकर छोड़ दे और फिर वो सारी ज़िंदगी क़यामत तक उस एक रोज़े की क़ज़ा के लिए रोज़ा रखता रहे,
تو فرمایا کہ سارا دن کا رکھنے والا روزہ اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اب یہاں بات ختم ہو جاتی ہے. بہت خوبصورت بات کی. میں مولانا صاحب آپ کو یہاں روکوں گا. بہت میٹھے اور سریلے آواز کے مالک ہیں اور آپ بہت اچھی ہمیں نعتیں پچھلے سال بھی سنا کر گئے تھے اور اس بار بھی میں چاہوں گا کہ ان کو ہم ذرا 2 منٹ دیں. پھر ہم آتے ہیں مولانا آفتاب صاحب کی طرف. سمی قادری سے ہم چند اشعار سنتے ہیں نعت کے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے پر یہ زبان، کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور مولانا آفتاب صاحب سے بھی ہم آج کے دن کے حوالے سے روشنی دلوائیں گے. اور ایک اسکرین پر سوال بھی چل رہا ہے، میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی اور ابدی ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کا بھی آپ جواب دیں. اور 3 سے 6 کاروباری دنوں میں آپ کے گھر پر گفٹ ہیمپر پہنچ جائے گا. اور بھی کوئی آپ کو شرعی سوال ہے تو بھی آپ ہمیں لائیو کر سکتے ہیں. رات 8 سے لے کے 9:30 بجے تک وینس انٹرٹینمنٹ پہ یہ آپ نشریات دیکھ رہے ہیں. آفتاب کیا کہیں گے مولانا صاحب؟ پہلا روزہ، پھر پہلا عشرہ اور پھر امت مسلمہ کو جوڑنا ہے. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل وینس ٹی وی کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہر سال کی طرح اپنی ریت کو قائم رکھا اور اس جہاں پرفتن دور میں ہر طرف ایک نفسا نفسی کا عالم ہے اور بہت سارے لوگ رمضان مبارک کے مقدس مہینے کی برکات کو زائل کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں. تو وہیں وینس ٹی وی نے یہ کوشش کی کہ ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جائے جس کے ذریعے سے لوگ گھر بیٹھ کر اس ماہ سیام، ماہ مبارک، ماہ رحمت اور ماہ برکت کی عظمتیں اور اس کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ دین متین کی خدمت کے متعلق چیزوں کو سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. رمضان مبارک کا مقدس مہینہ یقیناً اپنے اندر بے شمار برکتیں، رحمتیں اور عظمتیں سمیٹے ہوئے ہے اور اس بات کا بالکل جو ہے انکار نہیں کیا جا سکتا. جس طرح کے 2 شخصیات مجھ سے قبل اس پر گفتگو فرما چکے کہ رب تعالیٰ نے اس مہینے کو ایک خاص عظمت عطا فرمائی ہے اور اس بات کا جو اظہار ہم تک پہنچا وہ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس ماہ مبارک کے بے شمار فضائل ہمارے سامنے بیان فرمائے. اور پھر کیوں نہ ہو کہ اس ماہ مبارک میں رب تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص طور پر مہربان ہو جاتا ہے. ویسے تو رب تعالیٰ مہربان ہے ہی اپنے بندوں پر, ویسے تو رب تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے, لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمتیں مزید چھما چھم برسنے لگتی ہیں. یوں کہیں کہ پہلے اگر بادل چھائے ہوئے تھے تو رمضان آیا تو وہ بادل جو ہے وہ برس پڑے, وہ چھما چھم برسات برسنے لگی, اور جو ہے رب تعالیٰ نے ہر لمحے ہر طرح سے جو ہے بندوں کے لیے یہ انتظام فرما دیا کہ بندہ مومن کسی بھی طرح سے, کسی بھی بہانے سے, کسی بھی طریقے سے کوئی چھوٹی سی نیکی کر کے, کوئی چھوٹا سا کام کر کے اپنے رب کو راضی کر لے اور اپنے لیے جنت کی راہ کو ہموار کر لے. اور پھر دیکھیں ہم جو ہے وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں, زندگی ہم جو گزارتے ہیں, تو ہم اکثر اگر کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ یار گناہ ہو گیا, شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا, شیطان نے مجھ سے یہ گناہ کروا دیا. رب تعالیٰ کو یہ معلوم کہ میرا بندہ جو ہے وہ نازک اور ناتواں ہے اور جو ہے وہ شیطان کے مکر و فریب کا شکار ہو جاتا ہے, تو جو ہے رب تعالیٰ نے اس مقدس مہینے کو مزید پر برکت بنانے کے لیے اس مبارک مہینے میں رب تعالیٰ نے انسانیت کے سب سے بڑے دشمن شیطان لعین کو بھی پابند سلاسل کر دیا. اب اس کو بھی قید کر دیا, اس کو بھی بند کر دیا, تاکہ بندہ مومن دل جمی کے ساتھ رب تعالیٰ سے لو لگا کر, رب تعالیٰ کی جانب جستجو کر کے, رب تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر کے رب تعالیٰ کی بندگی بجا لائے, رب تعالیٰ کی عبادت کرے. اس مہینے میں لوگوں کو راضی کیا جائے, اس مہینے میں جو ہے اپنے رشتہ داروں, عزیز اقربا, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. ویسے بھی پورا سال, لیکن اس مہینے میں خاص طور پر اگر ان کا خیال رکھا جائے تو ہوتا کیا ہے. آخری بات کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ اس مہینے میں فائدہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اس مہینے میں رب تعالیٰ ایک نیک عمل کا ثواب 70 گنا عطا فرماتا ہے. اگر کوئی شخص جو ہے نوافل ادا کرتا ہے تو نوافل کا ثواب جو ہے فرض کے برابر ملتا ہے, اور اگر فرض ادا کریں گے تو فرض کا جو ثواب جو ہے وہ 70 گنا تک دیا جاتا ہے. تو اس مہینے میں جہاں نیکیوں کا اجر بے انتہا بڑھا دیا جاتا ہے, وہیں رب تعالیٰ کی رحمت بھی چھما چھم برستی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتیں سمیٹنے اور پہلے رمضان سے لے کر رب تعالیٰ آخری چاند نظر آنے تک رب تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عبادات کے سلسلوں کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آگے آپ کا جواب. جی مولانا صاحب, ابھی ماشاءاللہ سے پہلا رمضان گزرا ہے. روزے کی حالت میں جب وقت فری ہوتا ہے, انسان گھر پہ بیٹھے ہے, ٹی وی دیکھ رہا ہے یا موبائل یوز کر رہے ہیں, تو ایسی نامحرم چیز سامنے آ جائے یا کوئی ایڈ آ جاتا ہے سامنے, تو اس حالت میں کیا روزہ مکروہ ہو سکتا ہے؟ ہاں, بہت ساری وجوہات کے لیے ایک سوال آتا ہے کہ روزہ کن دان سے خون نکلنے سے مکروہ ہوتا ہے. یہ مکروہ ہو جانا پھر اس کا کیا ہوگا آگے سلسلہ, اس پہ روشنی میں باقی علماء سے ڈلواؤں گا. اب چونکہ سوال ہو گیا آپ سے سر. نہیں, اچھا سوال ہے, معلوماتی, کیونکہ ہم بیٹھے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہم لوگوں تک ایک دین کی بات پہنچائیں, اور خاص طور پر رمضان مبارک کا پروگرام ہے تو رمضان کا اگر نالج ہم نہ پہنچا سکے تو شاید ہماری یہ ٹرانسمیشن اور یہ سلسلہ ادھورا رہ جائے گا. تو جس طرح سے آپ نے سوال کیا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ ٹی وی چینل پر یا اپنے موبائل فون کی اسکرین پر کوئی ایسا پروگرام دیکھ رہا ہے کہ جس میں جو ہے وہ غیر شرعی چیزیں یا نامحرموں کو دیکھ رہا ہے, تو دیکھیں کہ یہ گناہ کا کام جو ہے وہ تو ویسے ہی منع ہے. ٹھیک ہے, تو روزے کی حالت میں بھی منع ہوگا, ویسے ہی گناہ ہوگا, ویسے ہی حرام ہوگا. اور ہاں البتہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے اس سے ختم نہیں ہوگا, روزہ برقرار رہے گا, روزہ اس سے ختم نہیں ہوتا. روزہ جن چیزوں سے ختم ہوتا ہے اس کی تفصیلات بڑی واضح طور پر شریعت مطالعہ نے بیان فرمائی ہے. سوری فار انٹرپٹ, روزہ مکروہ ہو گیا تو اس سے کیا عکس لے مسلمان مکروہ ہو گیا, کیا مطلب آدھا روزہ ہے؟ نہیں, اس کا ثواب پورا نہیں ملے گا. جی میں عرض کرتا ہوں, مکروہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ روزے کی جو صحیح روحانیت ہے وہ انسان کو حاصل نہیں ہوئی. جو روحانیت صحیح طور پر اسے حاصل کرنی تھی, یعنی روزے میں ہم ایک کام کرتے ہیں, روزے میں ہم بھوک اور پیاس کاٹتے ہیں. بھوک اور پیاس کیوں کاٹتے ہیں؟ حالانکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے, رب تعالیٰ نے واحد ایک عبادت ایسی رکھی ہے جس کا پتہ صرف اس بندے کو اور اس کے رب کو ہوتا ہے. اس کے علاوہ دنیا کی ساری عبادتیں آپ کریں, آپ کو بھی پتہ, پاس والے کو بھی پتہ, اڑوس پڑوس والے کو بھی پتہ, لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا صرف مجھے پتہ, میرے رب کو پتہ ہے کہ میں نے روزہ رکھا یا نہیں ہے.
اب اگر اتنی عظیم ترین عبادت میں بھی میں رب تعالیٰ سے ربط قائم نہ کر سکوں اور وہ روحانیت رب تعالیٰ کی حاصل نہ کر سکوں اور وہ چاشنی روحانیت کی اس لذت کو محسوس نہ کر سکوں جو مجھے حاصل ہونی چاہیے، وہ کیا لذت ہے؟ میں جہاں تک سمجھ سکا مولانا صاحب کو، باقی میں قمبر صاحب سے روشنی دلواؤں گا صاحب سے، جہاں تک میں سمجھ سکا خواجہ آفتاب صاحب کا کہنا ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جن سے آپ کے روزے کی تاثیر تسکین متاثر ہو، اس طرح کے کانٹینٹ سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ مولانا قمبر نقوی صاحب، میں چاہوں گا اس پہ آپ بھی روشنی ڈالیں، کن کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے اور وہ جو اصل روزے کی جو وہ کہتے ہیں نا تسکین ہے، جو ایک قرب الہی ہے، وہ کیسے حاصل کیا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ماشاءاللہ بہت بھرپور سوال آپ نے پوچھا اور عوام بھی اسی سوال کے درپے ہے، جاننا چاہتی ہے۔ اس کا جواب بآسانی اگر سمجھا جائے تو ایسے ہے جیسے ایک طبیب نے دوا کھانے کا حکم دیا کہ آپ یہ دوا استعمال کیجئے، لیکن اگر ہم اس دوا کو استعمال کریں اور کہیں بھئی دوا تو ہم نے کھا لی، لیکن کچھ ایسے افعال اعمال انجام دیں جس سے اس دوا کی تاثیر حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں۔ روزے کا حکم پروردگار نے دیا تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، تربیت نفس کر سکیں، گناہوں سے پاک ہو سکیں، تزکیہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم شکم کو بھوک سے آمادہ کر رہے ہیں، بھوک سے تو جنگ کر رہے ہیں لیکن اپنے نفس سے جنگ نہیں کر رہے، کیا بات، چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ سارے معاملات جو روزے کے علاوہ ایام، جی ہاں علاوہ ایام میں تھے، وہ تمام روٹین ہماری ابھی بھی باقی ہے، تو ہم تقوی سے بہت دور ہیں۔ اس لیے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ربا صائمن، کتنے ہی ایسے روزہ دار ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ کہنے کو روزہ دار ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن جس تربیت کے لیے روزہ رکھوایا گیا تھا، جو سکھانے کے لیے رکھوایا گیا تھا، وہ اس سے کوسوں دور جا چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ لفظ رمضان استعمال ہوا، اس ایک نے اپنے اس ایک کلام میں ایک مرتبہ رمضان کا لفظ استعمال کر کے ہر ایک کو یہ باور کرا دیا کہ رحمت کا دروازہ کھل گیا، مغفرت کا دروازہ کھل گیا، آؤ اس دروازے پر آؤ، اپنی دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، اپنی آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اگر ہم روزے کو اس کی پوری روح کے ساتھ رکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو صرف ایک مہینے کی تیاری ہے اور پورے سال ہم خود بھی سکون سے رہیں گے، ہمارے اطراف کے افراد بھی سکون سے رہیں گے، پورا معاشرہ گلستان و گلشن و جنت بن جائے گا۔ آگے آپ قمبر صاحب کا جواب مولانا سیالوی صاحب سے بھی۔ سیالوی صاحب، یہ آج جس ہم دور سے گزر رہے ہیں، 2024 کا یہ سال ہے، ایک روزے وہ تھے جب محمد مصطفیٰ دین لے کر آئے، پھر صحابہ اکرام نے اس سے فیض حاصل کیا، پھر غربتیں تھیں، سختیاں تھیں، یہ آج جو ٹیکنالوجی کا دور ہے یہ نہیں تھا، تو آج تو لائٹ بھی نہیں جاتی، ایسے ہی ہے، ایسیاں لگی ہوئی ہیں، ہر سہولت موجود ہے، اس کے باوجود بھی نوجوان اکثر پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں جی وہ روزہ مکروہ کس سے ہوتا ہے؟ تو کوئی ایسا جواب جس سے وہ کہتے ہیں نا رہنمائی ہو جائے نوجوانوں کی کہ بھائی ان چیزوں سے روزہ آپ کا مکروہ ہوگا۔ جی پہلے تو میں یہ بات عرض کروں، آپ نے فرمایا کہ اس دور میں لائٹ نہیں جاتی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ لائٹ بہت زیادہ جاتی ہے۔ اچھا چلے، آپ کسی اچھی وی آئی پی سوسائٹی میں رہتے ہوں گے، وہاں لائٹ نہیں جاتی ہوگی، لیکن جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں لائٹ بہت زیادہ جاتی ہے۔ یہ پوچھیں کہ اب آتی کب ہے؟ اوکے ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب نے ویسے لائٹر موڈ میں تنقید کر دی، جی نہیں، جو حق کی بات ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم یہاں حق کے پلیٹ فارم پہ بالکل ایسا ہی ہے، سچی بات کریں گے جو حقیقت ہے۔ اچھا دیکھیے، میں عرض کروں کہ ابھی میں نے اپنے کلام کے شروع میں قرآن مجید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور یہ آیت ختم کہاں ہوتی ہے؟ لعلکم تتقون۔ اس میں روزے کا مقصد بیان کیا گیا۔ شروع میں بتایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ پھر یہ روزے کا مقصد بتا دیا تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ اب یہ جو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، بنیادی طور پر اگرچہ ہم اس پہلو پر غور کر لیں تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ دیکھیں، روزہ ہماری آنکھ کا بھی ہے، روزہ ہمارے کان کا بھی ہے، روزہ ہمارے ہاتھ کا بھی ہے، روزہ ہمارے پیر کا بھی ہے۔
تو یہ برائیوں کے جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام برائیوں کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آنکھ سے ہوتا ہے. انسان سب سے پہلے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیوں کہا کہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرو؟ رب کا بھی یہی حکم ہے کہ بندے میں نے آنکھ جیسی آپ کو نعمت عطا کی ہے اور میں نے اس ایک آنکھ کے اندر کتنے پردے رکھے. میں نے کبھی ایک پردے کی قیمت نہیں مانگی، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس آنکھ کی حفاظت کر، کیونکہ آنکھ سے بندہ دیکھتا ہے، پھر اس کے دماغ کے اندر ایک منصوبہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس گناہ کی طرف آگے چلتا ہے. تو سب سے بنیادی طور پر یہاں اگرچہ ہم اپنی آنکھ کی حفاظت کر لیں، جیسے کہ راسخین کاملین سے جب سوال ہوا کہ آنکھ کی حفاظت کیسی کی جائے تو فرمایا کہ جب تمہاری آنکھ اٹھے تو تمہیں کتاب اللہ نظر آئے. سبحان اللہ. جب تمہاری آنکھ اٹھے تو تمہیں بیت اللہ نظر آئے. جب تمہاری آنکھ اٹھے تو تمہیں اہل اللہ نظر آئے. جب تمہاری آنکھ اٹھے تو تمہیں روضہ رسول اللہ نظر آئے. یعنی جب آنکھ کی آپ حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو تقوی بھی ملے گا، آپ کو پرہیزگاری بھی ملے گی. باقی یہ جو مکروہ ہے، مکروہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مکروہ تنزیہ اور ایک ہے مکروہ تحریمی. صحیح. مکروہ تنزیہ جو ہے اس کے اندر کراہت پائی جاتی ہے، ثواب کے اندر کمی آ جاتی ہے، اور مکروہ تحریمی جو ہے وہ حرام کے قریب ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں بنیادی طور پر ان تمام چیزوں سے، جب دیکھیں روزہ رکھ لیا پھر آپ اس طرف جاتے ہی کیوں ہیں جہاں آپ کو اندیشہ ہے؟ کیا بات ہے، ایسا ہی ہے کہ آپ کے روزے کی روحانیت جاتی رہے گی. جاتے ہی کیوں ہیں؟ صحیح بات. ٹھیک ہے، آپ اس طرف نہ جائیں. روزہ رکھا ہے نا، تو جب روزہ رکھا ہے تو پھر ہر چیز کا روزہ ہے، ہر چیز کا روزہ ہے. کیونکہ دیکھیں نا، اب یہاں مشکات کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد. الصیام والقرآن، کہ روزہ اور قرآن یشفعان للعبد، کہ بندے کی شفاعت کرے گا. روزہ کہے گا کہ باری تعالیٰ دن بھر میں نے اس کو کھانے پینے سے روک کر رکھا، ہر طرح کی خواہشات سے میں نے اس کو روک کر رکھا. اور قرآن یہ کہے گا کہ رات کو نیند سے میں نے اس کو روک کر رکھا، اس نے نماز تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کا سماع کیا. سبحان اللہ. اور لہٰذا ان روزہ کہے گا، قرآن کہے گا کہ بندے کے حق میں ہماری شفاعت قبول کی جائے، اور اللہ ان دونوں کی شفاعت کو قبول کرے. سبحان اللہ. اور آگے بڑھتے ہیں نا سر، پہلے اشرے پہ تو ہم باتیں کرتے رہیں گے، ساتھ ساتھ ہم دین بھی سیکھیں گے اور ایسے موضوعات پر بات کریں گے جو کہ جن سے نوجوان سیکھنا چاہتا ہے، نالج لینا چاہتا ہے، وہ سیٹلائٹ اور جو صحیح پلیٹ فارم ہے اس کی تلاش میں ہوتا ہے کہ یار فیس بک سے ہم نے یہ سن لیا، یوٹیوب سے ہم نے یہ سن لیا، فلاں سے ہم نے یہ سن لیا، مستند حدیث کیا ہے، ضعیف حدیث کیا ہے. تو آج کا نوجوان بڑا پریشان ہے. قرب الہی کیا ہے، محبت الہی کیا ہے، محبت رسول اللہ کیا ہے، محبت صحابہ کیا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں. قمبر نقوی صاحب، میں چاہوں گا اس پہ روشنی ڈالیں نا. محبت الہی کیا ہے، محبت رسول اللہ کیا ہے، محبت اہل بیت کیا ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے اس موضوع کے لیے مجھے منتخب کیا. پورے قرآن مجید میں 83 مرتبہ 83 مرتبہ لفظ محبت، حبابا، یحبو، لا یحبو، یحبونکم، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے. محبت پہ اتنا زور دیا گیا کہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ یہ پسند کرتا ہے، یہ پسند نہیں کرتا. قرآن مجید میں 17 مرتبہ آیت میں ارشاد فرما ان اللہ یحبو، اللہ پسند کرتا ہے. کسے؟ اللہ پسند کرتا ہے شاکرین کو، اللہ پسند کرتا ہے متقین کو، اللہ پسند کرتا ہے مطہرین کو، اللہ پسند کرتا ہے متطہرین کو. یہ محبت ہے، یعنی پسند کرنا. اسی طرح پھر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یحبو، اللہ پسند نہیں کرتا. کنہیں پسند نہیں کرتا؟ مفسدین کو پسند نہیں کرتا، مستکبرین کو پسند نہیں کرتا، ظالمین کو پسند نہیں کرتا، معتدین کو پسند نہیں کرتا، کافرین کو پسند نہیں کرتا. انہیں اللہ پسند نہیں کرتا. اب ہے محبت الہی. محبت صرف دعویٰ نہیں ہے، محبت ایک دلیل کا نام ہے، زبانی اعلان کا نام محبت نہیں ہے. محبت وہ ہے کہ جو اپنے افعال سے، اعمال سے خود اظہار چاہتی ہے. زبان سے ہم کہتے رہے ہمیں پاکستان سے بڑی محبت ہے، اگر عمل میں وہ محبت نظر نہ آئے تو صرف دعویٰ ہے بدون دلیل. نہیں، اگر میں سوری آپ کو میں نے انٹرپٹ کیا، مجھے اللہ سے زیادہ محبت ہے، مجھے رسول اللہ سے بھی زیادہ محبت ہے، تو محبت تو دونوں سے ہے. کمپیریزن
وہ اللہ پاک تو وحدہ لا شریک ہے. جی میں اسی طرف آ رہا تھا ہاں، کہ سارا اوکے، سلسلہ اوکے، تمیز جی، جوڑ کر میں جی، یہ جی، پہنچنا جی، چاہ جی. رہا تھا. اللہ سے محبت ہے، دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے اس کی؟ خود قرآن نے دلیل کو بیان کیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے لوگو تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن دعویٰ قبول نہیں ہے جب تک اس کی دلیل نہ آ جائے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، مجھ مصطفیٰ کا اتباع کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر اتباع کر لیا، یحببکم اللہ، تو پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے. اللہ خود کہہ رہا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں. اب درجہ بڑا یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے محب ہیں، بڑا درجہ یہ ہے کہ وہ کہے میں تم سے محبت کر رہا ہوں. اب محبت الہی تلاش کر رہے ہیں، اگر میرے نبی کا اتباع کر لیا تو اللہ خود ہم سے محبت کرنے لگے گا. دلیل کیا ہے؟ حب مصطفیٰ. یہ دو الگ الگ محبتیں نہیں ہیں، یہ دو ایک ساتھ محبت ہیں. ایک ساتھ محبت ایک دعویٰ. ایک جملہ اور میں اچھا ٹھیک ہے اضافہ کرنا چاہوں گا. اب محبت ہے تو پتہ کیسے چلے محبت؟ ہاں یہ کچھ چیزیں میں چاہ رہا تھا کہ میں جلدی آپ کے حوالے کرتا چلوں. جی. پہلی چیز یہ کہ اطاعت مصطفیٰ. میرے اپنے نبی کا بھی بڑا محب ہوں، پتہ کیسے چلے؟ نبی کو جو چیز پسند ہے کہ آپ کو بھی پسند ہے. سبحان اللہ. جس چیز سے میرے نبی کراہیت تنفر محسوس کر رہے ہیں کہ آپ بھی اسی سے متنفر ہیں. اگر وہ سیرت رسالت آپ کے سامنے ہے اور آپ کا راستہ وہی ہے جو میرے نبی بتا کے گئے ہیں، جس پر چل کے گئے ہیں، تو یقیناً آپ میرے نبی سے محبت کرنے والے ہیں. اور نبی سے محبت کرنے والے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. دوسری چیز محبت الہی. تو پھر جن چیزوں کو اللہ پسند نہیں کر رہا ہم ان چیزوں میں مشغول کیسے ہو گئے؟ کیا بات ہے. محب دنیاوی محبت کو دیکھیں جو ایک اصطلاح بھی ہے کہ محبت مجازی سے عشق مجازی سے عشق حقیقی والا سلسلہ. عشق مجازی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر جو چیز ہمارے محبوب کو پسند ہے ہم اسے پسند کرتے ہیں، جو اسے ناپسند ہے ہم اسے ناپسند کرتے ہیں، اس لیے کہ معیار وہ بن گیا، میزان وہ بن گیا، سب دار و مدار وہی ہے. اب اللہ ہے معیار، اس نے سامنے ظاہر ہو نہیں سکتا، میرے نبی کو بھیج دیا. اب معیار میرے نبی کی ذات ہے. جو چیز انہیں پسند ہے وہ ہم اپناتے چلے جائیں، جس چیز سے انہیں ناپسندی کا اظہار کر رہے ہیں ہم اسے دور ہوتے چلے جائیں. ایک اور اس کے علاوہ تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہمیں اس سے محبت ہے تو ہمارے افعال اعمال ایسے ہوں جسے دیکھ کر وہ راضی ہو. کیا بات ہے. جسے دیکھ کے وہ خوش ہو کہ ہاں یہ میرا بندہ، اسے میں نے اسی لیے خلق کیا، عبادت کے لیے خلق کیا، واقعی یہ عبادت کر رہا ہے. اور عبادت صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں، پوری روح کے ساتھ افعال انجام دے رہا ہے. کیا بات ہے. ایسی عبادت کہ اگر مشکل گھڑی بھی آ جائے تو یہ نہ سوچیں کہ اب تو ہم مشکلات میں گھر گئے ہم کیا کریں. آسائش ہے تب بھی اسی روح سے عبادت کرنی ہے، مشکلات و دشواریاں ہیں تب بھی اسی روح سے عبادت کرنی ہے. ہر عالم میں بس خدا کو یاد رکھنا ہے اور بھرپور طریقے سے اس کی عبادت و افعال کو انجام دینا ہے. یہی ہماری محبت کا تقاضا ہے اور یہی ہماری محبت پر بڑی دلیل ہے. آگے آپ کا پوائنٹ آگے بڑھائیں گے سلسلے کو. پھر پہلے ہم سمیع قادری سے، کیونکہ محبت کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، محبت الہی، محبت رسول اللہ، محبت صحابہ، محبت اہل بیت، تمام ہی یہ دین کے پلر ہیں، ہمیں ان سب سے محبت ہے. سمیع میں چاہوں گا کہ آپ نعت رسول مقبول سنائیں، تو پھر میں سیالوی صاحب کے پاس. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، 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 دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے
سنہری جالیاں زندگی بھر کی تھکن کو زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ زندگی بھر کی تھکن کو زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں. سبحان اللہ، بہت خوب. اور اسکرین پر نمبر موجود ہیں، آپ ان پر کال کریں. علماء اکرام موجود ہیں، آپ ان سے سوال کریں. اور ایک سوال اسکرین پر بھی موجود ہے، اگر آپ اس کا جواب دیں گے تو بھی گفٹ ہیمپر کے آپ حقدار ہوں گے. ایک خاتون کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہم ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ساجد صاحب. جی وعلیکم السلام. سر سوال ہے آپ کا کوئی؟ ساجد بھائی میں ہلو. جی 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 بات کریں. ساجد صاحب میں سید راحت علی بات کر رہا تھا. جی جی راحت صاحب، جی جی بتائیں، کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں، بس آپ کا پروگرام ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے، وہ دیکھ رہے تھے. بہت اسی شکریہ، حوالے سے آپ سے بات کرنی بہت تھی شکریہ. کہ جب آپ نے کال کر ہی دی ہے تو پھر علماء اکرام موجود ہیں، سوال کرتے جائیں. اور آپ نے پروگرام دیکھا، آپ نے یہ ٹائم نکالا، بہت شکریہ آپ کا. غالباً رابطہ منقطع ہو گیا. راحت صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے کال کی. اور راحت بہت اچھے ہمارے دوست ہیں، مجھے یاد آ گیا آپ ایک نجی ٹی وی کے بیورو چیف ہیں. سیالوی صاحب بہت اچھا ایک ٹاپک ہمارا جا رہا ہے. پھر اس میں ایک اور چیز اب ایڈ کروں گا، کل بھی ہم اس پہ بات کریں گے. ایک تو رمضان میں ایک سعادت ہم حاصل کرتے ہیں نماز تراویح کی. جی یہ بھی ایک عشق کی لڑی ہے، میں چاہوں گا اس پہ بھی روشنی ڈالیں. جی پہلے جو ٹاپک چل رہا ہے، اللہ محبت کریم نے الہی. ارشاد فرمایا جی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. حقیقت میں رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے. بے شک. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اور سب سے پہلے ہم رسول تک تو پہنچ جائیں. ایک سر کال ہے. کال جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آپ کا نام؟ رابعہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی رابعہ کوئی سوال ہے؟ جی میں سوال کا جواب دینا چاہ رہی تھی. جی 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 پلیز دیجئے. جی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی کہ سوال جو ہے اس کے یعنی کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو خدا تھا، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو خدا ہوگا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی. تو اس سوال کا یہ مفہوم ہے. کیا بات ہے رابعہ، ویسے مبارک ہو آپ کو. آپ نے بالکل جواب درست دیا ہے. اس کا وہی جو آپ نے کہا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ پاک ایسا ہی ہے. بہت خوب. آپ نے کراچی سے کال کی. واٹس ایپ نمبر اسکرین پر چل رہا ہوگا، آپ اس پر اپنا گھر کا ایڈریس یا آفس کا ایڈریس، کوئی بھی ایڈریس جس پر ہم آپ کو انعام آپ کا گفٹ ہیمپر ڈیلیور کروائیں، وہ آپ اس پہ واٹس ایپ پہ ایڈریس ضرور بھیج دیے گا. 3 سے 6 کاروباری دنوں میں آپ کا انعام آپ کو گھر پہ ملے گا. بہت شکریہ رابعہ. تھینک یو فار کالنگ اس. تھینک یو. جی سر. جی میں عرض کر رہا تھا کہ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے. اسی طرح بخاری شریف کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک کوئی مومن مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے، اولاد سے، والناس اجمعین دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں ان تمام رشتوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت نہ کرے. سبحان اللہ. کیونکہ دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں ساجد حسین صاحب، اس میں ماں کا رشتہ ہو، باپ کا رشتہ ہو، بھائی کا رشتہ ہو، بہن کا رشتہ ہو،
नानी का रिश्ता हो, नाने का रिश्ता हो, मामू का रिश्ता हो, खाला का रिश्ता हो, दादा का हो, दादी का हो, फुफ्फी का हो या चचा का हो, ये दुनिया के सारे रिश्ते बाद में है। सबसे पहला रिश्ता, और तमाम रिश्तों पर अगरचे कोई रिश्ता मुकद्दम है तो वो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक का रिश्ता है। तो इसलिए जब तक आप हत्ता के अपनी रगे जान से भी बढ़कर अल्लाह के नबी से प्यार और मोहब्बत नहीं करेंगे, आपका ईमान अकमल और कामिल कहलाएगा ही नहीं। सुभान अल्लाह। तो इसलिए सबसे पहले आप अल्लाह के नबी की ज़ात तक तो पहुंचे। रब तक पहुंचना तो दूर की बात है, क्योंकि जरिया वही है, जरिया वही है। और कुरान के अंदर क्यों हमें ये फलसफा दिया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तगू इलैहिल वसीला, कि ऐ ईमान वालों वसीला तलाश करो। अब इसमें ये वसीले से मुराद मुफस्सिरीन किराम ने ये कहा ना कि ये आपको अल्लाह तक पहुंचाएंगे। अब यहीं पे मैं ऐड करता चलूं ना, जी। एक मकातब फिक्र ये कहता है कि आप वसीला क्यों दे रहे हैं? आप जब नमाज पढ़ते हैं तो रब से मांगे, रब और आप ऐसे हैं, डायरेक्ट हैं जी, तो ना दें वसीला। देखें यहाँ मैं एक दुनियावी मिसाल, क्योंकि देखें मिसाल होती है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन बात को समझने और समझाने के लिए मिसाल दी जाती है। अब देखें, आप किसी भी इदारे के डायरेक्टर हैं और मैं बाहर से आता हूँ डायरेक्टली आपसे मिलने के लिए, मेरी आपसे कोई जान पहचान नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं मिलूंगा मैं, ठीक है, तो बस मेरा ख्याल है जवाब आपको मिल गया। अच्छा, मारिफत, ठीक है, रेफरेंस, बस सही जी। क्योंकि मैं अब तफसील में जाऊं फिर वक्त चाहिए मुझे, इसलिए आप देखें आपको जवाब दे दिया है। क्या बात और है। यही वजह है, देखें ये उनकी गलत है बात, अच्छा, ठीक है ना, कि बात वही आ जाती है। देखें मैं यहाँ हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, ये सिलसिला नक्शबंदिया के सलार आज़म है, सही, ठीक है, हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, वो इसमें अल्लाह ज़ात अपने दिल पर नक्श करने के लिए और अल्लाह के नाम से अपने दिल को रोशन और मुनव्वर करने के लिए कोशिश करते रहे, यहाँ तक कि 16-17 साल तक वो जंगलात के अंदर जो है वो अपने दिल को रोशन करने में लगे रहे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और कहा कि ऐ शाह नक्शबंद, क्यों परेशान हो? इस परेशानी को अगरचे आप हल करना चाहते हैं तो अपने दिल को रोशन करें। कहने लगे हजरत कई बरस गुजर गए दिल को रोशन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, रात दिन एक कर दिए इसमें अल्लाह ज़ात अपने दिल पर नक्श करने के लिए, लेकिन मेरा दिल रोशन नहीं होता। आपने फरमाया कि आप ऐसा करें, मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप बगदाद शरीफ चले जाएं, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाएं, वहाँ जाकर के सलाम करें और उनकी खिदमत में जाकर आपने इस तरह कहना है कि ऐ जहां भर की दस्तगीरी करने वाले, क्या बात, जिस शान का रब ने आपको दस्तगीर बनाया है उसी शान से आज मेरी भी दस्तगीरी कीजिए। ये शाह नक्शबंद से कह रहे हैं हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। क्या बात, सुभान अल्लाह। तो हजरत शाह नक्शबंद वहां गए और उनका बताया हुआ तरीका उन्होंने दोहरा दिया। तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कब्र अनवर से, ये उनकी मज़ार पे खड़े होकर कहा, कब्र अनवर से हाथ बाहर निकाला और इसमें अल्लाह ज़ात का नक्शा हाथ की हथेली पर बना। बोला शाह नक्शबंद यही नक्शा अपने दिल पर जमा लो, बस ये आप जमा लो, आपका दिल रोशन हो जाएगा और क़यामत तक दुनिया आपको शाह नक्शबंद के नाम से याद करती है। सुभान अल्लाह। आज देखें अल्लाह ने उनको कितनी इज्जत दी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखें आप जब अल्लाह के, देखें रसूलुल्लाह का मकाम तो बहुत ही बुलंद है, हम एक आम बंदे जो कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों में शामिल होते हैं, अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल होते हैं। साजिद हुसैन साहब आप वहाँ बैठ जाएं, इमाम जलालुद्दीन रूमी ने कहा ना, हर के खाहद हम नशीनी बाखुदा हो नशीनन दर हुजूर औलिया, कि तुम्हें अगर तुम चाहते हो कि हम अल्लाह की बारगाह में बैठें तो तुम वली कामिल की बारगाह में बैठ जाओ। बज़ाहिर तो तुम वली कामिल के पास बैठे होते हो, हकीकत में अल्लाह की बारगाह में बैठे होते हो, क्योंकि वली कामिल का ये मकाम है। औलिया रा हस्त कुदरत अज इला तीर जस्ता बाज गर्दा नंजीरा, फरमाया कि अल्लाह ने इस वली कामिल को ये कुव्वत और ये ताकत अता फरमाई है कि कमान से निकले हुए तीर को भी ये वापस ला सकते हैं। तो ये रब ने शान दी है ना, मैंने और आपने थोड़ी उनको ये मकाम दिया, लेकिन वो ये कहते हैं इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं आखिरी बात करूँगा क्योंकि बाकी भी हजरात उनको भी मौका देना चाहिए। तो देखें साजिद हुसैन साहब, मुझे और आपको किसने बनाया?
ٹھیک ہے. اور ہمارے جسمانی اعضاء جو ہیں یقیناً اللہ نے بنایا, ایسا ہی آنکھ کو بھی رب نے بنایا, سر کو بھی رب نے بنایا, زبان بھی اللہ نے بنائی, ہاتھ بھی رب نے بنائے, پاؤں بھی اللہ نے بنائے, پورے جسمانی اعضاء اللہ کی تخلیق کردہ ہیں. اگرچہ یہ رب کی تخلیق کردہ انسان کے جسم کے اندر جو اعضاء ہیں, انہی اعضاء میں سے پاؤں سر سے کہے تجھے بھی اللہ نے بنایا, مجھے بھی اللہ نے بنایا, تو اور میں برابر ہیں. کیا بات ہے. سر سے کہے تو اور میں برابر ہیں, سر کہے گا نہیں میں اشرف الاعضاء ہوں, تو اور میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں, میرا مقام تاج ہے, تیری جگہ جوتا ہے. تو محترم ساجد حسین صاحب, جب انسان کے اعضاء وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو ایک عام انسان اور اللہ کا محبوب اور خاص بندہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں. کیا بات ہے. اب یہ آپ نے دلیل کے ساتھ سیالوی صاحب کو سنا. ایک الگ ہی ایک موضوع ہے, اس پہ بھی ہم آئیں گے آگے. اشرے پڑے ہیں, آگے ابھی ٹائم ہے, سلولی گریجولی ہم جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ معلوماتی پروگرام آپ کی سماعتوں تک ہم پہنچا سکیں. قمبر علی نقوی صاحب, محبت الہی پہ ہم نے بات کر لی. نماز تراویح ایک ہم اکثر جب رمضان المبارک آتا ہے تو سڑکیں کیا, مساجد کیا, ہر جگہ پہ ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے اور سب قرآن سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ایک کال ہے, ایک کال پہلے شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, کیا آپ سن سکتے ہیں؟ جی جی, آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی سوال تو یہ ہے کہ روزے کے حوالے سے پوچھنا ہے. جی پوچھیں. کہاں سے, شہر کا نام بتائیے گا. ہلو, شہر لیا سے بات کر رہے ہیں آپ؟ لیا سے بات کر رہے ہیں؟ جی لیا سے بات کر رہا ہوں. آپ سیالوی صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ سفر میں روزے کے اندر کیا کیا خیال رکھا جا سکتا ہے, کچھ سفر والوں کے لیے کچھ رعایت ہے روزے میں؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں کہ سفر میں روزے دار کے لیے کیا احکامات ہیں. میرا آپ کا آ گیا, بہت شکریہ آپ نے لیا سے کال کی. سر میں چاہوں گا قمبر صاحب یہ جو سوال کیا انہوں نے سفر, پھر ہم آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. جی ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفر میں روزے کے حوالے سے جو حکم ہے فقہ جعفری کے مطابق, اس میں روزہ جس طرح نماز قصر ہوتی ہے اسی طرح روزے کو بھی قصر کرنا ہوگا, اور اس کے علاوہ پھر ماہ رمضان کے بعد کسی اور دن اس روزے کی قضا کی جائے گی. یہ جواب. اچھا, اس میں میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ظاہر انہوں نے اپنے فقہ کے حساب سے بتایا, ہمارے ہاں نماز کی قصر ہے, روزے کی قصر. کیونکہ قصر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے فجر تو پوری پڑھنی ہے فرض, ظہر 4 فرض ہیں تو آدھی 2 فرض پڑھنے ہیں, عصر 4 ہیں تو 2 پڑھنے ہیں, عشاء میں بھی قصر ہے, فجر اور مغرب پوری پڑھنی ہے. لیکن روزے کا جو معاملہ ہے, اگر آپ کے اندر اتنی استطاعت ہے, قوت اور طاقت ہے کہ آپ روزے کی بقا کو باقی رکھ سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, آپ روزہ رکھ لیں. اگرچہ نہیں, بامر مجبوری آپ جو ہے اس سفر کے اندر نڈھال ہو جائیں گے, آپ روزے کو نہیں رکھ پائیں گے, تو پھر اجازت ہے کہ آپ اس روزے کی پھر جب پہنچ جائیں تو پھر قضا کریں. زبردست, آپ نے لیا سے کال کی, یہ آپ کے لیے تھا جواب, بڑا بہترین جواب دیا دونوں عالم دین نے. آفتاب بھائی آپ رہ گئے تھے, سوری. قربت الہی, محبت الہی کا بھی ہم نے آج سلسلہ رکھا تھا, کیا کہیں گے؟ بے شک ایک سیگمنٹ کی خوبصورتیوں میں سے خوبصورتیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, چاند لگتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ابھی تو سر شروعات ہے, پہلا دن ہے, بہت ساری کال آئیں گی, مجھے ایسا لگ رہا ہے. اتنا زبردست سلسلہ ہمارا پہلا ہی ماشاءاللہ چل رہا ہے, اور امید ہے کہ یہ آخر تک بہت ہی بہترین انداز سے ہمارا سلسلہ چلنے والا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. محبت الہی یقیناً یہ جو ہے وہ اصل ہے انسانی زندگی کی, روح زندگی کی, اور انسان کی زندگی کے مقاصد کی اصل ہے محبت الہی. اگر محبت الہی ایک مسلمان کے پاس موجود نہیں ہے تو شاید وہ شخص پھر وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں رہ سکتا. ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ,
تو وہی جو ہے وہ بنیاد بنتا ہے اس محبت کی. اور اس میں دیکھیں کلمے کے اندر جس طرح کے ان دونوں حضرات نے گفتگو کی ماشاءاللہ کہ اور ایک آیت کے متعلق بات کی کہ جس طرح رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی اطاعت کرو. تو کلمے میں بھی یہی کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو دونوں کو ملا دیا ایک ہی کلمے کے اندر. یہ بھی ایک محبت کی ایک لڑی تھی. حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں آپ سے سوال کیا گیا کہ محبت کیا ہے, تو آپ نے کہا کہ محبت یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے تم اسے اختیار کر لو, تم ہر وہ کام کرو جس سے اللہ کو محبت ہو. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم وہ تمام چیزیں ترک کر دو جو کہ اللہ کو ناپسند ہو, تو یہ تمہاری محبت ہوگی اللہ سے. پھر اسی طرح سے اس محبت کو انجام تک پہنچانے کے لیے, اس محبت کا سبق ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی, اہل بیت نے جو ہمیں سبق سکھایا, جو طریقہ کار اپنایا, وہ یقیناً ہمارے لیے جو ہے وہ ایک رستہ ہے اس منزل کی طرف جانے کا کہ جو منزل ہمیں محبت الہی تک لے کر جاتی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو محبت کر کے دکھائی ان کے متعلق ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر لکھا, کہا کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے. اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. فرمایا کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. محبت الہی یہ ایسی ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ لاجک ہے. یہ وہ اس شعر میں فرمایا کہ وہ آگ آپ کے سینے میں لگے گی جو آگ لگانے کا نہیں آگ بجھانے کا کام کرے گی. مطلب کیا ہے؟ مطلب آپ سمجھیے گا, ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں آپ کو. ایک صحابی رسول ہے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. بالکل. ایک مرتبہ کیا ہوا, صحابہ کی مجلس لگی ہوئے, رسول اللہ بیٹھے ہوئے, ایک شخص آیا اور اس نے جو ہے وہ اپنے جسم کے اوپر بھیڑ کی مینڈے کی کھال کی چادر اوڑی ہوئی ہے اور کوئی کپڑا بدن پر نہیں, جو ہے مینڈے کی کھال کی چادر اوڑے ہوئے وہ شخص آیا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ تو کہا کہ نہیں ہم اتنا خاص نہیں جانتے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے, میں نے اپنے بچپن میں اس کو دیکھا ہے کہ جس دور میں ہمارے پاس جو ہے وہ کھجوریں بھی نہیں ہوا کرتی تھی کھانے کی, اس دور میں یہ شخص 200 درہم کا لباس پہنا کرتا تھا. سبحان اللہ. اس کا لباس 200 درہم کا ہوا کرتا تھا, لیکن آج یہ جو ہے وہ ایک مینڈے کی کھال کی چادر اوڑے ہوئے. پتہ ہے کیوں؟ پھر رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کہ اس وجہ سے کیونکہ اس نے دنیا و ما فیہا جو کچھ تھا اس کو ترک کر دیا اور خالصتاً رب تعالیٰ کی محبت میں ایسا گم ہو گیا, ایسا اس نے خود کو گم کر لیا کہ پھر ایسے اب تو نہ دنیا کی ہوش رہتی ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کی ہوش رہتی ہے. یہ خالصتاً رب تعالیٰ کی محبت میں گم ہو کر رب تعالیٰ کی یاد میں غافل رہنے لگا. کیا بات ہے. آگے بڑھائیں گے سلسلے کو. 15 سے 20 منٹ ہمارے پاس رہ گئے. سمیع قادری سے ہم چند اشعار سنیں پھر ہم نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں. جی بسم اللہ سمیع. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر
سبحان اللہ. میں چاہوں گا کہ آخر میں 2-4 منٹ مہمانوں کی نظر کریں. آج کا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. اس دور میں ہم نے کیسے ایمان کو بچانا ہے, کون سا صحیح راستہ ہے, جو جید علماء اکرام ہیں ان کو سننا ہے. بہت سارے لوگ جس طرح آج سبھی عالم دین بنے ہوئے ہیں, سبھی صحافی بنے ہوئے ہیں, سبھی ڈاکٹر اور حکیم بنے ہوئے ہیں, تو نوجوان سوشل میڈیا کی نظر ہو رہے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ ہم کتابی کیڑے ہوا کرتے تھے, لیکن آج کتاب کی جگہ ٹیکنالوجی ہے. آپ کو جو چیز چاہیے ایک فنگر ٹپ پر ہے. قمبر علی نقوی صاحب, آج کے نوجوان کے بارے میں چاہوں گا, اور دین اسلام کا وہ کہتے ہیں نا, اللہ نے کہا تھا کہ اس رسی کو تھام کے رکھیں, رسول اللہ نے کہا تھا, تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آپ نے بہت اہم سوال دریافت کیا ہے. نوجوان واقعاً مشوش ہے کہ کیا کیا جائے, اور جیسے آپ نے فرمایا قرآن مجید کی آیت بھی ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, خدا کی ریسمان کو, رسی کو مضبوطی سے تھامو اور متفرق نہ ہو جاؤ, فرقوں میں نہ پڑو, ٹکڑوں میں نہ بٹو, ایک جگہ قائم رہو. اب تک تو ہم یہ الزام دے رہے تھے کہ کیا کریں, شیطان گمراہ کر رہا ہے, شیطان ہمیں روک رہا ہے. اب وہ تو قید ہو گیا سر, اب وہ قید ہو گیا. ہاں, سارے کارنامے شیطان کی گلے اور میں. اب میں ایک ایڈ کرتا چلوں نا کہ وہ جیسے چاند دکھا, وہ پیاز 200 روپے کلو میں شام کو لے کر آیا, صبح گیا تو 300 روپے. ماشاءاللہ. بتائیں. اب اس کا حل گزارش حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے بڑی آسانی سے, آغا صاحب نے, بھائی صاحب نے بھی, برادر عزیز نے فرمایا شیطان گرفتار ہوا, آپ نے بھی فرمایا شیطان قید ہوا, روایت میں بھی ایسا موجود ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ شیطان تو مہلت لے کر آیا ہے, اس نے یہ تو نہیں کہا تھا 11 مہینوں کی مہلت دینا, 12ویں کی نہ دینا. وہ تو گمراہ کرنے کے لیے مہلت لے کر آیا, اسے تو وقت معلوم تک کی مہلت دی جا چکی ہے. تو پھر یہ ہم کیا کہتے ہیں کہ شیطان جکڑا ہوا ہے, شیطان گرفتار ہے, شیطان بند ہو گیا, شیطان قید ہو گیا. ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے. اس کو بس ایک بہت سی تعویلیں اس کی ممکن ہے, علماء تشریف فرمائے, صرف ایک چھوٹی سی تعویل کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسے ہم اس تمثیل سے سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان اپنے ارادوں کی تکمیل میں ضعیف و کمزور ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ہے موجود صحیح, لیکن کمزور ترین. کیسے سمجھا جائے؟ ہاں, اس کی مثال ایسا ہے جیسے ایک دشمن ہم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے, بڑا طاقتور دشمن ہے, حملہ کر رہا ہے, لیکن ہم نے اس کے مقابلے میں 1000 کی فوجی قوت منگا لی ہے. ایک دشمن کے مقابلے میں 1000 کا دستہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں آؤ حملہ کرو. وہ لشکر کو دیکھ کر اتنا خوف زدہ ہے کہ میں اس پہ حملہ کیسے کروں, اس کے ساتھ ایک نہیں 1000 موجود ہیں. اب وہ خود کو طاقت رکھتے ہوئے, قوت رکھتے ہوئے کمزور محسوس کر رہا ہے, جکڑا ہوا گرفتار محسوس کر رہا ہے, چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ 1000 کا لشکر ہے. ماہ رمضان وہ رحمتوں و برکتوں کا خداوند عالم کی طرف سے تحفہ ہے کہ اتنی رحمتوں کے لشکر, ملائکہ کے لشکر, برکتوں کے لشکر ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ شیطان کمزور اور حقیر و فقیر ہو چکا ہے. اب پھر نوجوان ایک سوال اور کرتا ہے, اور اس میں آپ کے سوال کا جواب بھی. شیطان تو قید ہو گیا, کمزور ہو گیا, تو مولانا یہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ 200 والی پیاز 300 پہ کیسے پہنچ گئی؟ یہ پھلوں کے ریٹ ایسے آسمان پہ کیوں جا رہے ہیں؟ گوشت کے معاملات, کہ ٹماٹر ناپید ہو گیا اچانک, یہ کیا معاملہ آیا اور آگ لگ گئی. تو اس میں جواب یہ ہے کہ قصور صرف شیطان کا نہیں ہے, قصور ہمارا بھی ہے. اب وہ ہمارا قصور کیسے ہے؟ شیطان گمراہ کر رہا ہے, اللہ نے اس گمراہی سے بچانے کے لیے اپنی رحمت برکتیں نازل کر دی ہیں. اس کے باوجود ہم گمراہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ طبیب دوا دے رہا ہے, مریض دوا کھانے پہ تیار نہیں ہے. ہم گناہوں میں اس قدر آلودہ غرق عادی ہو چکے ہیں کہ اس آلودگی سے نکلنے کو تیار نہیں ہے. نکالنے والا تو ہمیں موجود ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک جملے میں اسے نمٹانا چاہ رہا ہوں. صرف شیطان کا کام نہیں, اللہ نے انسان کو جو قوتیں عطا کی ان میں 4 بڑی قوتیں ہیں. قوت عاقلہ, قوت شہویہ, قوت واہمہ, قوت غضبیہ. قوت شہویہ کھانے پینے کی, نسل بڑھانے کی قوت. قوت واہمہ فکر کرنے کی قوت, لڑانے کی قوت. قوت غضبیہ غضبناک ہونے کی قوت. ان 3 قوتوں پہ ایک بڑی قوت کو رکھا جسے قوت عاقلہ کہا جاتا ہے. اور حکم یہ ہے کہ ان تینوں قوتوں کو اس قوت کے تابع رکھنا ہے, عقل کے تابع رکھنا ہے. بھوک لگے تو عقل سے پوچھنا ہے چوری کر کے کھاؤں یا محنت کر کے کھاؤں. صحیح. غضبناک ہو تو پھر عقل سے پوچھنا ہے لڑنا ہے یا کنٹرول کرنا ہے. ہم نے صرف شیطان پہ بلیم کر دیا, الزام رکھ دیا, صرف شیطان پہ نہیں. اگر ہمارا نوجوان صرف اپنے نفس کو قابو میں رکھے, ہر خواہش پہ عقل سے پوچھے
کہ عقل کا تقاضا کیا ہے، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. کیا بات. تو صرف ایک رمضان نہیں، پورا سال ہی بابرکت اور پر امن گزرے گا اور کامیابیوں سے ہمکنار. بہت خوب بہت خوب. ٹائم بہت کم ہے سیالوی صاحب، اسی پہ میں چاہوں گا آپ کا بھی ٹیک آ جائے تو پھر میں جی آفتاب میں بھائی. عرض کر رہا ہوں، دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شیطان رمضان میں قید نہیں کیا جاتا، وہ تو یقینی طور پر رمضان المبارک میں قید کر دیا جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. ٹھیک نہیں ہے، اب وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، پیغمبر صاحب یہی کہہ رہے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، باقی رہی بات یہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے دو راستے رکھ دیے. صحیح. ٹھیک ہے، ایک جنت کا راستہ ہے، ایک جہنم کا راستہ ہے. ٹھیک ہے، اب انتخاب آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کس راستے پہ جانا ہے. صحیح. اور ہر انسان کی خواہش ہے، وہ جو پیاز 100 روپے آگے سے مل رہی ہے اور وہ مزید لوگوں کے اندر 300 روپے بیچ رہا ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں گے میاں آپ کی خواہش آرزو کیا ہے، ہاں تو وہ یہی کہے گا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بس میں کامیاب ہو جاؤں. کیا بات. ٹھیک ہے، ہر اعتبار سے دیکھیں، عالم ہو یا تاجر ہو، حکیم ہو یا طبیب ہو، ہر ایک کی خواہش آرزو یہی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. ٹھیک ہے، اب اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے یہ الگ بات ہے کہ وہ زندگی کے اندر مختلف طور اور طریقے اپناتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو دنیاوی طور اور طریقے اپناتا ہے تو وہ تمام زاویوں سے ناکامی سے دوچار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح. کامیاب کون ہوتا ہے؟ پھر اللہ کے قرآن کی طرف ہم آئیں گے. جب ہم اللہ کے قرآن سے سوال کریں گے تو اللہ کا قرآن ہمیں جواب دیتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص من تزکا جس نے اپنے آپ کو پاک اور صاف کیا. سبحان. وذکر اسم ربہ، رب کے نام سے ذکر کیا، فصلی، نماز کو قائم رکھا. اب دیکھیں یہ جو ساری چیزیں ہیں، شیطان تو قید ہو گیا، لیکن ہم نے وہ جو غلیظ حرکات اپنے اندر داخل کر رکھی ہیں تو وہ کیسے جائیں گی؟ دیکھیں یہی کہا گیا نا کہ اللہ کے نبی نے کہ اللہ تو معاف کرتا ہی ہے، لیکن انسان سے بعض بڑے بڑے گناہ جو سرزد ہوتے ہیں وہ ایسے معاف نہیں ہوتے. اللہ تو معاف کرتا ہی ہے، ان اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ یغفر بجمیع المسلمین، وہ تو مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت کرنا چاہتا ہے، لیکن الا الکاہن، و کاہن کی بخشش نہیں، والساحر، جادوگر کی بخشش نہیں، اور ومدمر الخمر، شراب کے عادی کی بخشش نہیں، اور وعاق والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں، والمصر علی الزنا، زنا کرنے والے کے لیے بخشش نہیں. ان کی بخشش کیسے ہوگی؟ حضور نے فرمایا ان العبد، بے شک بندہ اذا اعترف، اپنی غلطی کا اعتراف کرے، ثم تاب، پھر توبہ کرے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا. میں یہی رکوں گا. بہت خوبصورت بات کی سیالوی صاحب نے. سر 3 منٹ آپ کے پاس. آفتاب، خواجہ صاحب میں چاہوں گا آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیں تو پھر ہم اختتام کی طرف جائیں. بالکل ماشاءاللہ، جس طرح کہ آزاد نے گفتگو کی، میں سے اسی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب مومن بنایا تو مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکامات سے نوازا، کچھ حقوق اس کے ذمے پر رکھے. یہ سمجھیے گا ذرا، بات بڑی سمجھنے کی ہے میرے ناظرین. اگر اس بات کو سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی. یہ بھی بتائیے شیطان قید ہو گیا یا کہ جس طرح کمبر صاحب نے کہا ہزاروں، نہیں، جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ صحیح حدیثہ موجود ہیں اس پر کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو پابند سلاسل اس کو کر دیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ تو حضرت نے گفتگو فرما دی، ضعیف نہیں ہوا، قید ہو گیا. جی قید ہو گیا. اوکے چلیے. تو رب تعالیٰ نے مسلمان کو جو ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کا حکم عطا فرمایا. ٹھیک ہے، اب حقوق اللہ کیا ہے اور حقوق العباد کیا ہیں؟ یہاں اگر ہم یہ سمجھ لیں جو ٹاپک آپ لوگ لے کر چل رہے تھے کہ جس طرح رمضان آتے ہی چیزوں کو آگ لگ جاتی ہے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، عوام پریشانی کا شکار ہوتی ہے اور تاجر جو ہے وہ اپنے نوافوں کو جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے. تو یہاں ایک بات کو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا ذکر فرمایا اور فرمایا گیا کہ حقوق العباد کا معاملہ سخت ترین ہے. یاد رکھیے گا. اب یہ یاد رکھیں کہ یہ سب معاملات ہیں، یہ سارے حقوق العباد کے معاملات ہیں. بندوں کا ایک ہم پر حق ہوتا ہے. ایک تاجر ہوں، اگر میں ایک تاجر ہوں تو میرا ایک حق ہے کہ میں ایک بہت مناسب سا نفع رکھ کے لوگوں کو چیز فروخت کروں تاکہ لوگ جو ہے اس کو آسانی سے خرید سکے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کل کو مجھے حاضر ہونا ہے اور وہاں جا کر مجھے اس کا حساب دینا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا ساجد بھائی
کہ جو پوچھ کچھ ہوگی نا وہ حلال کی ہوگی, حرام کی وسیلہ سزا ملے گی. یہ سمجھنے کی بات ہے. پوچھ گچھ ہوگی یا قیامت والے دن ہم کہتے ہیں کہ میزان کا معاملہ ہوگا تو پوچھ گچھ حلال کی ہوگی. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں تو حلال کما رہا ہوں اور حلال کما رہا ہوں تو بھائی اس حلال کی پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ حلال کس طریقے سے کما رہے ہیں, کس قدر نفع رکھ کے آپ اس کو مال کو کما رہے ہیں. تو اس کی قیامت والے دن پوچھ گچھ ہوگی. تو رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے, 11 مہینے تاجروں کے پاس کمانے کے لیے موجود ہے. میں بھی ویسے ایک تاجر اپنے اوپر بھی غور کروں کہ میرے پاس 11 مہینے ہیں کمانے کے لیے. اس مہینے اگر جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیف دے دیا جائے, لوگوں کے لیے آسانیااں ہو جائیں تاکہ لوگ عبادات اینڈ مومنٹ اس طرح ہی ہونا چاہیے کہ تمام تاجر حضرات جو بڑے کروڑوں اور لاکھوں کی ڈیلز کرتے ہیں اور پورے 11 مہینے ہی وہ کماتے ہیں, اور بالکل ان کو کمانا چاہیے بھی, ان کی کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے. لیکن کوشش کریں رمضان میں جتنا منافع رکھتے ہیں اس سے اور کم کر کے اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں, میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں, جو لٹانا جانتے ہیں, جو رمضان میں دینا جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس مہینے پروفٹ نہیں چاہیے, جانے دیں, تو اس مہینے سے جانے دیں. پھر کل ملاقات ہوگی آپ سے, ہمارا ہے رمضان میں ٹھیک 8 بجے. آج 15 منٹ ہم نے پروگرام لیٹ کیا, اس کے لیے معذرت. پہلا دن تھا, کچھ ٹیکنیکل وجوہات تھی. کل شارپ 8 بجے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے سوالوں کے ساتھ. آپ بھی ہمیں ملک بھر سے کال کریں اور 3 سے 6 کاروباری دنوں میں ہم آپ کو انعام آپ کا ڈیلیور کروا دیں گے. مجھے ساجد حسین اور ہمارے پورے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے مہمانوں کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.